بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز سرزمین میں جہاں چمکتے ہوئے محل اور جادوئی جنگل تھے، ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی خوبصورتی چاند کی چمک سے بھی زیادہ ہے اور اس کی عقل ستاروں سے زیادہ روشن ہے۔ ہر بادشاہ اپنے شہزادے اس کے ہاتھ کے حصول کے لیے بھیجتا، لیکن عائشہ کو عام رشتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک منفرد مہم، ایک چیلنج اور زندگی کی ان حدوں سے باہر کچھ چاہتی تھی جو شاہی زندگی نے اس پر لگائی تھیں۔ ایک دن جب عائشہ اپنے محل کی کھڑکی سے سنہرے غروب آفتاب کو دیکھ رہی تھی، اس کا والد بادشاہ نصیر اس کے پاس آیا۔ بادشاہ نصیر کے چہرے پر ایک سنجیدہ تاثر تھا۔ اسے ایک قدیم پیشن گوئی کا علم ہوا تھا، ایک ایسی پیشن گوئی جو 3 جادوئی ہنسوں یعنی راج ہنسوں کے بارے میں تھی۔ ان ہنسوں کو یہ طاقت عطا کی گئی تھی کہ وہ انسان میں تبدیل ہو سکتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق شاہی خاندان کی قسمت سے جڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، عائشہ، تمہاری بہادری پر مجھے کوئی شک نہیں، یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں یہ مہم سونپتا ہوں۔ تمہیں 3 راج ہنسوں کو تلاش کرنا ہے۔ ان کی جادوئی طاقت ہماری سلطنت کے مستقبل کو بدل سکتی ہے، لیکن یاد رکھو یہ راستہ مشکلات سے بھرا ہوگا، دل اور روح دونوں کی آزمائش ہوگی۔ عائشہ کو مہم کی جستجو نے بے حد پرجوش کر دیا اور وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اگلی صبح وہ اپنے وفادار گھوڑے نور کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ جادوئی جنگلوں کی طرف چل پڑی جہاں درخت سرگوشیاں کرتے اور عجیب مخلوقات آزادانہ گھومتے تھے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد عائشہ ایک چمکتے ہوئے جھیل تک پہنچی جہاں 3 جادوئی راج ہنس رہتے تھے۔ جب وہ جھیل کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ 3 عظیم الشان ہنس جھیل کی سطح پر نہایت خوبصورتی سے تیر رہے ہیں۔ ان کے پروں سے روشنی کی چمک نکل رہی تھی۔ عائشہ نے انہیں آواز دی اور جیسے ہی اس کی آواز ان تک پہنچی، ہنس ہوا میں اڑتے ہوئے کنارے کی طرف آئے اور زمین پر اترتے ہی 3 خوبصورت جوانوں میں بدل گئے۔ پہلا، جس کے سنہرے بال اور نیلی آنکھیں تھیں، آگے بڑھا اور کہا، میں اظہر ہوں، سب سے بڑا راج ہنس۔ تم کون ہو اور ہماری مقدس جھیل تک کیوں آئی ہو؟ عائشہ نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، میں شہزادی عائشہ ہوں، عظیم سلطان نصیر کی بیٹی۔ میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہماری سلطنت کی قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ دوسرا راج ہنس، جس کا نام میران تھا اور جس کی آنکھیں رات کے آسمان کی طرح گہری تھیں، بولا، تم نے جو پیشن گوئی سنی ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن ہمارے پاس موجود طاقت کو کھولنے کے لیے تمہیں 3 امتحان دینے ہوں گے۔ ہر امتحان تمہیں ایسی مشکلات میں ڈالے گا جن کا تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا راج ہنس، عرفہ، جو سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ عقل مند تھا، بولا، جب تک تم تینوں امتحانات مکمل نہیں کرو گی، ہم تمہاری قسمت کو نہیں بتا سکیں گے۔ عائشہ نے بغیر کسی جھجک کے چیلنج قبول کر لیا۔ پہلا امتحان، بہادری۔ پہلے امتحان کے لیے راج ہنسوں نے عائشہ کو تاریک جنگل کی طرف لے جایا جو خوفناک مخلوق کا مسکن تھا۔ اس کا کام تھا کہ وہ جنگل کے وسط سے ایک نایاب پھول توڑ کر لائے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئی، فضا میں دھند چھا گئی اور عجیب آوازیں گونجنے لگیں، لیکن عائشہ کی بہادری میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ تمام خوف کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، جب تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں چاندنی میں نہایا ہوا ایک واحد روشن پھول کھڑا تھا۔ عائشہ نے وہ پھول توڑ لیا اور واپس آ گئی۔ اظہر، جو اس کی بہادری سے متاثر ہوا تھا، بولا، تم نے پہلا امتحان کامیابی سے پار کر لیا ہے، تمہاری بہادری بے مثال ہے۔ دوسرا امتحان، حکمت۔ دوسرے امتحان کے لیے میران نے عائشہ کو ایک قدیم اور پیچیدہ بھول بھلیوں میں لے جایا گیا جس میں راز اور پہیلیاں پوشیدہ تھیں۔ اس کا کام تھا کہ وہ ان سب پہیلیوں کو حل کر کے بھول بھلیوں کی مرکز تک پہنچے۔ عائشہ نے دانائی اور سوچ بچار سے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے سبقوں کو یاد کیا اور ان سے رہنمائی حاصل کی۔ آخر کار وہ بھول بھلیوں کے مرکز تک پہنچ گئی جہاں میران اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے اپنی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے شہزادی، تم نے دوسرا امتحان بھی کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ تیسرا امتحان، دل۔ آخری امتحان کے لیے عرفہ عائشہ کو ایک بلند پہاڑی پر لے گیا جہاں بادلوں کے درمیان ایک شفاف محل معلق تھا۔ اس محل کے اندر ایک کمرہ تھا جس کی دیواریں آئینے سے بنی تھیں۔
ہر آئینہ عائشہ کی زندگی کا مختلف رخ دکھاتا تھا۔ کچھ میں وہ ایک عظیم ملکہ تھی، کچھ میں وہ ایک سادہ دیہاتی عورت کی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ آئینے میں وہ مہارت پر تھی اور کچھ میں وہ ایک پرسکون اور روحانی زندگی گزار رہی تھی۔ عائشہ کا کام تھا کہ وہ اپنی دل کی خواہش کے مطابق اپنی حقیقی زندگی کا انتخاب کرے۔ کئی گھنٹوں کی سوچ و بچار کے بعد عائشہ نے وہ آئینہ منتخب کیا جس میں وہ اپنی ملکہ ہونے کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ایک آزاد اور نیک دل حکمران کے طور پر نظر آئی، جو اپنی رعایا کی خدمت اور دنیا کی سیر کر رہی تھی۔ عرفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے دل کی بات سن کر صحیح انتخاب کیا ہے۔ تم نے آخری امتحان بھی کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ جب تینوں امتحانات مکمل ہو گئے، تینوں راج ہنس عائشہ کے گرد جمع ہو گئے اور ایک ساتھ بولے، پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ تم شہزادی عائشہ وہ ہو جس نے ہماری سلطنت اور دنیا کے درمیان امن قائم کرنا ہے۔ تمہاری بہادری، حکمت اور دل کی نرمی تمہیں ایک عظیم حکمران بنائے گی۔ یہ کہہ کر تینوں راج ہنس پھر سے سفید پروں والے ہنسوں میں بدل گئے اور جھیل کے گرد ایک چکر کاٹ کر آسمان میں غائب ہو گئے۔ عائشہ اپنے والد کے پاس واپس آئی اور بادشاہ نصیر نے خوشی سے اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ عائشہ نے اپنے والد کو وہ تمام اسباق بتائے جو اس نے سیکھے تھے اور دونوں نے مل کر سلطنت کو امن، حکمت اور محبت کی جگہ بنا دیا۔ کچھ سالوں بعد جب عائشہ ملکہ بنی، اس نے ایک بہادر جنگجو، ایک دانشمند حکمران اور ایک نرم دل انسان کی طرح حکمرانی کی، اور اگرچہ تینوں راج ہنس دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے، ان کی کہانی اور ان کی دی ہوئی تعلیمات عائشہ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہ عجیب و غریب قصہ تین راج ہنس اور بہادر شہزادی کا ایک ایسا افسانہ بن گیا جسے نسلوں تک یاد رکھا گیا، اور یہ ہر اس شخص کو متاثر کرتا رہا جس نے اسے سنا۔